آئیے حضرات نعت پاک کے لیے گزارش کی جائے جناب ڈاکٹر عقیل پیکر صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دیر سے ایک دوسرے کے آپ لوگ گفتگو سنتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں بغیر تمہید کے مسئلہ حاضر کروں. معصوم بھائی آپ حضرات کی دعائیں چاہوں گا. میں گزشتہ سال بھی آیا تھا, آپ نے بہت دعائیں دی اور نونہال سب میرے سامنے بچے ہیں. یہی مشارے کو بالکل اشارہ بناتے ہیں کہ زباں پہ ہے میری مدینہ مدینہ, زباں پہ ہے میری مدینہ مدینہ, کہ زباں پہ ہے میری مدینہ مدینہ, دکھا مجھ کو مولا مدینہ مدینہ پہ ہے میری مدینہ مدینہ. اور یہ بھی شعر دیکھیے بالکل سچی بات کہ ہے خوشبو سے بڑھ کر یقین مانیے گا, کہ یقین مانیے گا, ہے خوشبو سے بڑھ کر, کہ یقین مانیے گا, ہے خوشبو سے بڑھ کر ہمارے نبی کا پسینہ پسینہ. زباں پہ ہے میری کہ زباں پہ ہے میری. ایک ایک شعر بہت قیمتی دے رہا ہوں آپ کی بالکل زبان میں, بغیر ڈکشنری کے کوئی الفاظ مشکل نہیں ملے گا. کہ چلو چل کے مانگے در مصطفیٰ پر, کہ چلو چل کے مانگے در مصطفیٰ پر, خدا کے کرم کا خزینہ خزینہ. زباں پہ ہے میری مدینہ مدینہ. اور عادل بھائی کہ اگر مجھ کو پہنچا دے مالک وہاں پر, کہ اگر مجھ کو پہنچا دے مالک وہاں پر, تو چوموں گا خاک مدینہ مدینہ. زباں پہ ہے میری مدینہ مدینہ, کہ تمہیں بھی تو آ جائے گا رشک رضواں, کہ تمہیں بھی تو آ جائے گا رشک رضواں, اگر دیکھ لے تو مدینہ مدینہ. زباں پہ ہے میری. اور یہ بھی مقطع کی شعر میں اپنے دل کی بات کہ پلٹ کر نہ آنے کو جی چاہے پے کر, کہ پلٹ کر نہ آنے کو جی چاہے پے کر, کہ پلٹ کر نہ آنے کو جی چاہے پے کر, بہت دل نشیں ہے مدینہ مدینہ. زباں پہ ہے میرے والے ایک قبیلے کے افراد ہیں. ہمیں آپس میں یگانگت اور ہم سفری کا جذبہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے. آج کے اس مشاعرے میں ایسے ایسے شعراء موجود ہیں جو اپنے کو کھگالتے ہیں تو آب حیات نکلتا ہے, اور جب اسے کاغذ پہ منتقل کرتے ہیں تو پڑھنے والے ششتر رہ جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے کہا کہ میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا
اور آج دنیا مجھے بتا رہی ہے کہ اردو کے افق پر دو چمکتے ہوئے ستارے، ایک سراج معصوم اعظمی اور ایک اخلاق بندوی، جو آج کے اس مشاعرے میں موجود بھی ہیں، یہ خوشی کا مقام ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کسی مشاعرے میں کسی امیر یا دولت مند یا کسی لیڈر کی صدارت ہوا کرتی ہے، مگر آج مجھ کو سراج معصوم صاحب پر یہ بھروسہ اور اطمینان بھی آیا کہ انہوں نے اس محفل کی صدارت ایک شاعر کو بخشی ہے، ایک شاعر کو دی ہے، ایک ادیب، ایک نقاد کو اس محفل کی صدارت بخشی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی ہندوستان میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم جیسے شاعروں کے قدردان موجود ہیں۔